آزادی کے 70 سالہ جشن کے موقع پر اگر ہم ماضی کو بھول کر مستقبل کا سفر کرتے ہیں تو ہمارا سفر سفر سمت میں جاری نہیں رہ سکتا۔ حضرات، ملک ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہر مذہب و ملت کے لوگ کندھوں سے کندھا ملا کر متحد ہو کر ساتھ رہے اور سب کی آپسی کوششوں اور قربانیوں کے نتیجے میں ہم سب کو آزادی حاصل ہوئی اور جنگ آزادی کی تاریخ مکمل ہوئی۔ پیارے دوستو، جنگ آزادی کی اس پرخطر محاذ میں ہمارے اکابر علماء کرام کا اہم کردار رہا ہے، جن میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محقق فرید رحمۃ اللہ علیہ و مولانا شیخ الہند محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور ٹیپو سلطان شہید جیسی بڑی شخصیت شامل تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی قیادت میں یہ عظیم جنگ شروع ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں علماء کرام جان شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اسی میدان جنگ میں مسلمانوں کے شیر ٹیپو سلطان یہ کہتے ہوئے خود کرتے ہیں کہ گیدڑ کی سوسرا زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ کہنا تھا کہ باطل کی جڑ میں کھلبلی مچ گئی اور بہت دیر تک دیش کے لیے لڑائی چلتی رہی۔ بالآخر 4 میں 70 سے 99 تک مرتا مجاہد ٹیپو سلطان سے مالک حقیقت سے جا ملے۔ دوستو، ٹیپو سلطان بہت بڑے مرد مجاہد تھے ہی، لیکن بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، داعیہ اسلام تھے۔ انہوں نے شراب پر پابندی لگا دی اور اس کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کر دیا۔ جنگ میں مسلسل مشروف ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہمیشہ باغو رہتے تھے، سر پر امامہ باندھتے تھے، روزانہ نماز فجر کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تب جا کر ہمیں یہ پیارا سا ملک ہندوستان ملا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے علماء کی یہ قربانیوں کے بعد بھی ہم سے حب الوطنی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام برادران وطن کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش اسپیچ کے لیے رحیم الدین۔ قربانیاں دی، ان قربانیوں کا تذکرہ نہیں ملتا، صرف چند حضرات کا جو ہے اس قربانی میں جو ہے نام آتا ہے۔ ہمارے جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس اور مولانا ابوالکلام آزاد، لے دے کر مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آ جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ان 3-4 حضرات ہی نے اس جنگ آزادی میں جو ہے حصہ لیا اور ہمارا ملک جو ہے آزاد ہو گیا۔ اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے، بڑی لمبی داستان ہے۔ مکمل 200 سال کی جد و جہد سے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ اس کے لیے ہزاروں جانوں کی قربانی جو ہے دینی پڑی، اور یہاں تک کہ ہمارے اکابرین نے جب اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کی اور اس ملک کے لیے دارالحرب کا اعلان کیا اور اس بات کا فتویٰ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ اب جو ہے جہاد فرض ہو گیا ہے، یہ ملک جو ہے دارالحرب ہے، ہم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے عمل نہیں کر سکتے، تو اس لیے سب پر جو ہے ضروری ہے، لازمی ہے کہ ان انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرایا جائے۔ تو یہ فتویٰ دینا تھا، سب نے مل کر ان کا ساتھ دیا اور سب نے اس ملک کو جو ہے آزاد کرایا، چاہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور چاہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے مولانا جوہر علی ہوں، چاہے مولانا شوکت علی ہوں، ان سب حضرات کی بڑی قربانیاں ہیں اس جنگ آزادی میں، ان کو بلایا نہیں جا سکتا، تب جا کر یہ ملک جو ہے آزاد ہوا۔ آج جب یہ ملک آزاد ہو گیا اور ہم برابر یوم آزادی 15 اگست کے موقع پر مناتے چلے آ رہے ہیں، تو آج ہمارے اس ملک کے رہنے والے کچھ باطل طاقتیں ہم سے حب الوطنی کا ثبوت مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کچھ جنگ آزادی میں حصہ نہیں تھا، تم اپنے اس وطن کے ہو، اس کا ثبوت جو ہے پیش کرو۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی
سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، اب ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے یہ بات جو ہے کہنی پڑتی ہے کہ آج کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں تھا، تم اپنے اس وطن کے ہو، اس کا ثبوت جو ہے پیش کرو۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، اب ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے یہ بات جو ہے کہنی پڑتی ہے کہ آج کے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم ہر سال جو ہے جنگ آزادی کا جشن مناتے ہیں، لیکن آج کے اس ماحول میں مکمل آزادی کے ساتھ میں ہم نہیں جی رہے ہیں۔ پھر ہمارے ذہنی طور پر ہم کو جو ہے باندھا جا رہا ہے، ہم کو جکڑا جا رہا ہے، ہم کو جو ہے غلام بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں جو ہے مکمل آزادی جو اس ملک میں حاصل ہوئی تھی، یوم جمہوری جو 26 جنوری کو ہم مناتے ہیں، ملک کا دستور بنا، ملک کا قانون بنا، ہر ایک کو اپنے مکمل طور پر اپنے مذہب پر رہتے ہوئے عمل کرنے کا حق ہے، لیکن ہمیں اس پر آزادی حاصل رہنے کے لیے حق نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے جو ہے ضروری ہے اس بات کی کہ ہم یوم آزادی کے موقع پر ہم اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کریں، اور جس نے ہم سب نے مل کر جو ہے ملک کو آزاد کیا اس کو یاد کریں، اور ان قربانیوں کو یاد کر کے ہم اپنے دل کے اندر ایک جذبہ جو ہے پیدا کریں کہ ہم نے اس ملک کو جو ہے سب نے مل کر سینچا اور آزاد کیا، ہم سب اس ملک میں جو ہے برابر کے جو ہے شریک ہیں، برابر کے حصے دار ہیں۔ ہم جس طرح سے پیار محبت کے ساتھ اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں، سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا، اسی طرح سے ہم جو ہے برابر اس ملک میں پیار محبت کے ساتھ رہتے چلے آئیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے ایمان کی بنیاد پر ہمیں یہ بات جو ہے ملی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے ذرے ذرے سے محبت کریں، ہمارے رگ و ریشے میں اس ملک کی محبت رچی اور بسی ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ ہمارے نبی نے اس بات کی جو ہے تعلیم دی۔ خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اپنے وطن کی محبت رچی اور بسی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر جہاں سے مکہ مکرمہ نظر آ رہا تھا یہ بات کہی تھی کہ اے مکہ شہر تو کتنا محبوب ٹیپو سلطان یہ کہتے ہوئے خود کرتے ہیں کہ گیدڑ کی سوسالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ کہنا تھا کہ باطل کی جڑ میں کھلبلی مچ گئی اور بہت دیر تک دیش کے لیے لڑائی چلتی رہی۔ بالآخر 4 مئی 1799 کو جرماتا مجاہد ٹیپو سلطان سے مالک ہاتھی کے سجا ملے۔ دوستو، ٹیپو سلطان بہت بڑے مرد مجاہد تو ہی لیکن بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، داعیہ اسلام تھے۔ انہوں نے شراب پر پابندی لگا دی اور اس کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کر دیا۔ جنگ میں مسلسل مشروف ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی، ہمیشہ بازو رہتے تھے، سر پر امامہ باندھتے تھے، روزانہ نماز فجر کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تب جا کر ہمیں یہ پیارا سا ملک ہندوستان ملا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے علماء کی اتنی قربانیوں کے بعد بھی ہم سے حب الوطنی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام برادران وطن کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش اسپیچ کے لیے رحیم الدین۔ ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میرے نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے میں ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جان ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا
दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दे लिया दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं। मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। लहू का आखिरी कतरा वतन का हो गवारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। अस्सलाम वालेकुम। అక్కడ ఆగిందా కరెంట్ ఆగిపోతుంది, ఎవరు చిచ్చా తట్టినట్టున్నారు, టీవీ చిచ్చా ఆపేస్తున్నారు ఎవరు, చూడండి సప్లై అవుతుంది అది. तुम्हारा कुछ जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं था, तुम अपने इस वतन के हो इसका सबूत जो है पेश करो। इसी को एक शायर ने कहा है कि जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। अब हमसे कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं है। तो बड़े अफसोस के साथ जो है ये बात जो है कहनी पड़ती है कि आज के मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम हर साल जो है जंग आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन आज के इस माहौल में मुकम्मल आज़ादी के साथ में हम नहीं जी रहे हैं। फिर हमारे ज़हनी तौर पर हमको जो है बांधा जा रहा है, हमको जकड़ा जा रहा है, हमको जो है गुलाम बनाया जा रहा है। और हमें जो है मुकम्मल आज़ादी जो इस मुल्क में हासिल हुई थी, यौम जमहूरी जो 26 जनवरी को हम मनाते हैं, मुल्क का दस्तूर बना, मुल्क का कानून बना, हर एक को अपने मुकम्मल तौर पर अपने मजहब पर रहते हुए अमल करने का हक है, लेकिन हमें उस पर आज़ादी हासिल रहने के लिए हक नहीं दिया जाता। तो इसलिए जो है ज़रूरी है इस बात की कि हम यौम आज़ादी के मौके पर हम अपने अकाबरीन की कुर्बानियों को याद करें और जिसने हम सब ने मिलकर जो है मुल्क को आज़ाद किया उसको याद करें। और इन कुर्बानियों को याद करके हम अपने दिल के अंदर एक जज्बा जो है पैदा करें कि हमने इस मुल्क को जो है सब ने मिलकर सींचा और आज़ाद किया। हम सब इस मुल्क में जो है बराबर के जो है शरीक हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं। हम जिस तरह से प्यार मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहते चले आए हैं, सब ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया, इसी तरह से हम जो है बराबर इस मुल्क में प्यार मोहब्बत के साथ रहते चले आएंगे। जैसा कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। तो इसलिए हम जो है ईमान की बुनियाद पर हमें ये बात जो है मिली है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके जर्रे जर्रे से मोहब्बत करें। हमारे रगो रेशे में इस मुल्क की मोहब्बत रची और बसी है, और क्यों ना हो, जबकि हमारे नबी ने इस बात की जो है तालीम दी। खुद हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर अपने वतन की मोहब्बत रची और बसी थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए, तो उस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टीले पर खड़े होकर जहाँ से मक्का मुकर्रमा नजर आ रहा था ये बात कही थी कि ए मक्का शहर तो कितना महबूब है मुझे।